بلغ العلا بکمالی کشف تجا بجمالی حسن جمیع خصالی صلوا علیہ وآلہ ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے کلام مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ اسی آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنی ہے۔ دعا وہ ہو کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جو کچھ کہا جائے سنا جائے اس پر کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، دو چار دنوں کے بعد رمضان المبارک کا
مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے، اور رمضان المبارک کا یہ مہینہ اس امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے اور ایک خاص تحفہ ہے۔ رمضان المبارک کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ پورے سال کے مہینوں کا قلب ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے۔ رمضان فعالان کے وزن پر اسم جنس ہے۔ رمضان بمانا جھلسا دینا، گرمی تپش، گرمی کی تپش، حرارت۔ تو گویا رمضان کے مہینے میں روزے داروں کا جو گناہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت رمضان کی برکت سے اس کے گناہوں کو جلا دیتے ہیں، اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے روزے کی فرضیت کے متعلق قرآن کریم کے اندر جو آیت کریمہ نازل فرمائی، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے روزے کا مقصد جو بیان فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ روزہ دار جب روزہ رکھے گا تو اس کے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی، اور گناہوں کو جلا دینا، گناہوں کو چھوڑ دینا، گناہوں کا ختم ہو جانا، یہ تقویٰ ہی کہلاتا ہے۔ مدینہ طیبہ کے اندر سن 2 ہجری میں رمضان المبارک کے روزے فرض قرار دیے گئے تھے۔ رمضان اس کے مہینے کے اندر، اس مہینے کے اندر جو ہم روزہ رکھتے ہیں، جس کو عربی میں صوم یا صیام کہتے ہیں، لغوی اعتبار سے اس کا معنی رک جانا، اور عربی یا فقہی لحاظ سے روزہ کہتے ہیں کھانے پینے سے اور مباشرت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا صوم یا صیام کہتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت سال ہی کے شروع میں جنت کو سجاتے ہیں رمضان کے واسطے۔ سال ہی کے شروع میں اللہ رب العزت رمضان کو مزین فرماتے ہیں،
رمضان کو خوبصورت بناتے ہیں، رمضان جنت کو خوبصورت بناتے ہیں رمضان کے واسطے۔ اور پھر یہ بھی آتا ہے حدیث کے اندر، اللہ رب العزت شیاطین کو، جن شیاطین کے بہکاوے میں آ کر ہم بنی نوع انسان اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان شیاطین کو قید کر ڈالتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ یقین کیجیے رمضان کا مہینہ اتنی عظمتوں والا، رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے کہ اگر ہمارا یہ ایک مہینہ صحیح سالم گزر جائے، علماء فرماتے ہیں کہ اس کا پورا سال صحیح سالم گزرے گا۔ اللہ کے حکم سے کسی قسم کی پریشانی نہیں آئے گی، کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے اسے نیکیوں کی توفیق ملتی رہے گی۔ شرط یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس کا کوئی لمحہ، کوئی گھڑی ضائع کیے بغیر وہ گزار لے۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض قرار دیے گئے، اور تمہارے اوپر روزوں کا فرض کرنا یہ تمہارے لیے کوئی نئی بات نہیں، تم سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں ان کے اوپر بھی روزے فرض تھے۔ اور پھر اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری آ جائے۔ تو معلوم یہ ہوا سال کے 12 مہینوں میں سے 11 مہینے ہم اس طرح غفلت کے اندر گزار دیتے ہیں کہ قوت بہیمیہ، قوت شہوانیہ، یہ دونوں قوتیں غالب ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت کی نافرمانی کے اندر ہم یہ 11 مہینے گزارتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس امت کو رمضان کا مہینہ اسی لیے عطا فرمایا، رمضان کا مہینہ اسی لیے عطا فرمایا کہ وہ جو 11 مہینے جو غفلت کی زندگی گزری ہے، وہ غفلت کی زندگی ہماری دھل جائے اور رمضان المبارک کا مہینہ ہمارا صحیح گزر جائے۔ بعد فرماتے کہ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض قرار دیے گئے، علیکم تمہارے جسم کے ہر عضو کا روزہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روزہ کے کچھ آداب ہیں، روزہ کے کچھ آداب ہیں، ان آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ روزہ دار کو چاہیے کہ وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، روزہ رکھنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے۔ جن جگہوں کو، جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
دیکھنے سے منع فرمایا، اس کے طرف نہیں دیکھنا، غلط جگہ پر نگاہ نہیں ڈالنا، نامحرم عورتوں کو نہیں دیکھنا۔ اسی طریقے سے فرمایا زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، جن چیزوں کا سننا جائز نہیں ان چیزوں کا زبان سے نکالنا ادا کرنا بھی جائز نہیں۔ یہ زبان بہت خطرناک چیز ہے، اسی زبان ہی کے ذریعے بہت سے لوگ اوندے منہ جہنم کے اندر گرائے جائیں گے۔ یہ جو ہمیں اللہ رب العزت نے زبان کی صورت میرے گوشت کا ٹکڑا ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ زبان ہماری قینچی کی طرح چلتی ہے، اور اپنی زبان سے کسی لفظ کو نکالتے ہوئے یہ سوچتے نہیں کہ اس لفظ کے نکالنے سے انجام کیا ہوگا، کس کا دل دکھے گا، کس کے متعلق برائی ہوگی، کس کی غیبت ہوگی، کس پر بہتان ہوگا۔ اس قسم کے خیالات ہمارے دلوں میں آتے ہیں، اسی لیے فرمایا کہ آنکھوں کی حفاظت ہونی چاہیے، زبان کی بھی حفاظت ہونی چاہیے، اور اسی طریقے سے اس کے علاوہ جو دیگر اعضاء ہے، مثلا ہاتھ ہے، پیر ہے، ان کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ ان ہاتھوں سے غلط چیزوں کو ہاتھ نہ لگائے، نامحرم عورتوں کو ہاتھ نہ لگائے، اسی طریقے سے پیروں کے ذریعے غلط جگہوں پہ نہ جائے۔ تو میرے بھائیوں، صرف کھانے پینے سے اور مباشرت سے اپنے آپ کو بچانے کا نام روزہ نہیں ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصیام جنۃ ما لم یخرقھا، روزہ ڈھال ہے جب تک وہ روزہ پھٹ نہ جائے۔ مطلب ڈھال کے ذریعے انسان اپنی حفاظت کرتا ہے جنگ وغیرہ کے اندر، اسی طرح روزہ بھی ڈھال ہے کہ جو روزہ دار روزہ رکھتا ہے شیاطین اور اس کے مکر و فرق سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ یا اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ جو روزہ دار ہوتا ہے قبر عذاب سے یا جہنم سے اس کو پناہ مل جاتی ہے۔ اور حدیث شریف کے اندر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن یہ دونوں اللہ کے حضور بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے اللہ، خوب گرمی کا زمانہ تھا، پیاس لگ رہی تھی، کمرے میں تنہا اور اکیلا تھا، فریج بھی موجود تھا، کوئی دیکھنے والا بھی موجود نہیں، لیکن محض آپ کا خوف دل میں مستحضر رکھتے ہوئے اس نے روزہ رکھا اور کچھ کھایا پیا نہیں۔ اے اللہ، میری سفارش اس روزہ دار کے حق میں قبول فرما۔ اسی طریقے سے قرآن بھی تلاوت کرنے والے کے حق میں سفارش کرے گا، اے اللہ، راتوں کو سونے کے بجائے یہ نماز کے اندر کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا، حالانکہ بڑی میٹھی نیند آ رہی تھی، سخت نیند آ رہی تھی، اور سارے دن کا تھکا ہوا تھا، تھکاوٹ ہو رہی تھی، لیکن یہ اللہ، اس نے اپنی پیٹھ کو، اپنے پہلوں کو بستر سے دور رکھا اور میری تلاوت کرتا رہا۔ اے اللہ، میری سفارش کو اس تلاوت کرنے
کرنے والے کے حق میں قبول فرما۔ تو میرے بھائیوں، اتنی رحمتوں والا مہینہ، عظمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ ہمارے اوپر چند دنوں کے بعد سایہ فغن ہونے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اس رمضان المبارک کی لیے تیاری کرنی چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے کو کس طریقے سے گزاریں، رمضان کا مہینہ ہمارا کس طرح گزاریں، اس کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عام دنوں کے بنسبت اللہ کے حضور تھوڑی سی بھی محنت اور کوشش کی جائے، جتنا بڑا بھی گنہگار ہوگا اللہ رب العزت اس کو فوراً معاف فرما دیتے ہیں اور اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ جو رمضان کی خیر سے محروم رہا وہ حقیقت میں محروم ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرشتوں کی صفت کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے اندر یہ صفت نہیں رکھی کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے، یہ صفت اللہ نے رکھی ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرماتے ہیں، مسجد نبوی آپ تشریف لائے، صحابہ کرام تو فرمائے کہ ذرا ممبر کے قریب ہو جاؤ، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ سارے صحابہ فرماتے کہ ہم ممبر کے قریب ہو گئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر اپنا قدم مبارک رکھا اور فرمایا آمین۔ ممبر کی دوسری سیڑھی پہ آپ نے دوسرا قدم رکھا اور فرمایا آمین۔ ممبر کی تیسری سیڑھی پہ آپ نے تیسرا قدم رکھا اور آپ علیہ السلام نے فرمایا آمین، اور 3 مرتبہ آمین فرمانے کے بعد آپ علیہ السلام ممبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ایسا معاملہ، اس قسم کی گفتگو ہم نے آج سے پہلے کبھی آپ سے سنی نہیں، دیکھی نہیں، کیا معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے تھے اور فرمایا کہ بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له، کیا فرمائے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہیں کرا سکا۔ ہو سکتا ہے جمعۃ المبارک کا دن ہو، مسجد نبوی ہے، آمین فرمانے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، اور بددعا کے الفاظ کہنے والے سید الملائکہ ہیں، اور ان دعاؤں کو سننے والے اللہ جل جلالہ عما نوالہ۔ تو بتائیے اس بددعا کے اوپر لفظ آمین کہہ کر اس پر مہر لگا دینا، تو بتائیے اللہ کے ہاں اس کے قبول ہونے میں کوئی شک ہے؟ یقیناً کوئی شک نہیں ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام بددعا فرمائے، نبی علیہ السلام آمین فرمائے اس کے اوپر، اور اللہ قبول نہ فرمائے، ایسا ہرگز ممکن نہیں۔ اور دوسری مرتبہ فرمائے کہ
جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا نام مبارک آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ بھیجے، ایسے شخص کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بددعا پر رہے آمین فرمائی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، تباہ اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر مبارک ہو اور پھر وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام کسی مجلس میں پہلی مرتبہ آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنا واجب ہے۔ قرآن کریم کی آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور تیسری بددعا پر جو آپ نے آمین فرمایا وہ ہے ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے بوڑھے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے، ان کو راضی کر کے، ان کی خدمت کر کے، ان کو راضی کر کے اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا سکا، ایسا شخص کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بددعا پر رہے آمین فرمایا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم میں سے بہترین شخص وہ ہے، ہم میں سے عقلمند شخص وہ ہے جو رمضان المبارک کی آمد سے پہلے رمضان المبارک کس طریقے سے گزارے اس کے لیے شیڈول بنائے اور اس کے لیے تیاری کرے۔ ہمارے اکابرین کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کی آمد سے 6 مہینے پہلے رمضان المبارک کی تیاری کیا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں شادی بیاہ کا پروگرام ہوتا ہے، کتنے مہینوں سے پہلے تیاری کرتے ہیں؟ تو ہمارے اکابرین رمضان المبارک کی آمد سے 6 مہینے پہلے رمضان المبارک کی تیاری کیا کرتے تھے، اور رمضان المبارک کا مہینہ گزرنے کے بعد 6 مہینے اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہ جو ہم نے روزے رکھے ہیں نہ جانے یہ قبول ہے بھی کہ نہیں، اے اللہ ہمارے ان روزوں کو آپ قبول فرما لیجئے، اے اللہ جو ہم نے تلاوت کی ہے قبول ہے کہ بھی نہیں، الہ العالمین آپ ان کو بارگاہ عالیہ میں قبول فرما لیں۔ اس طریقے سے 6 مہینے تک وہ جو ہے رمضان المبارک کا مہینہ گزرنے کے بعد اللہ سے دعا فرمایا کرتے تھے۔ اسی لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ آپ فرض نمازوں کے بعد، نماز کے اندر ہوتا کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا۔ نماز کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی تعریف ہوتی ہے، اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے، اول سے لے کر آخر تک اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سبحان ربی الاعلیٰ، قرآن کریم کی تلاوت، سبحان ربی العظیم، اللہ کی بڑائی، اللہ کی حمد و ثنا۔ لیکن جب سلام کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ استغفار تو وہاں ہوتی ہے جہاں آدمی سے کوئی خطا، کوئی گناہ کرزت ہو جائے۔ تو یہاں مطلب تھا کہ اللہ جس طریقے سے نماز پڑھنی چاہیے تھی اس طریقے سے ہم نماز نہ پڑھ سکے، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ 3 مرتبہ پڑھا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اس کے لیے ابھی سے تیاری کریں۔ آپ کو یاد ہوگا جب رجب کا مہینہ داخل ہوا تھا، میں نے جو اس وقت موجود تھے میں نے خود بھی پڑھی تھی، اور جو موجود تھے ان سے بھی میں نے دعا پڑھوائی، جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رمضان اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت عطا فرمائیے۔ یعنی مطلب یہ کہ اللہ ہماری عمروں میں اتنی برکت عطا فرما دے کہ ہم رمضان المبارک کا مہینہ پالیں، رمضان المبارک کا مہینہ ہم پالیں، اتنی عمر کے اندر، ہماری عمر کے اندر آپ برکت عطا فرمائیے۔ اس لیے میرے بھائی ابھی سے یہ نیت کر لیں، جو کام ہم نے رمضان المبارک میں کرنے ہیں ان کو بھرپور کوشش یہ کرے کہ رمضان سے پہلے وہ خریداری کے حوالے سے ہو، دکانداری کے حوالے سے ہو، گھر کے سودا سلم لانے کے حوالے سے ہو، مکمل طور پر
ان سے اپنے آپ کو فارغ کر لیں۔ آپ یقین کیجئے اگر رمضان المبارک کا مہینہ ہمارا صحیح گزر جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں میں اور دنیا والے سارے جھوٹے ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کا کلام کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، اور فرمودات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ جس کا رمضان المبارک کا مہینہ صحیح گزر جائے انشاءاللہ العزیز اس کا پورا سال صحیح گزرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں ابھی سے یہ نیت کر لیں کہ ہم نے رمضان المبارک کا مہینہ ایک لمحہ ایک گھڑی ضائع کیے بغیر ہم نے اس طریقے سے روزے رکھنے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے اور اس طریقے سے دیگر نوافل کا اہتمام کرنا ہے، ذکر اذکار کرنے ہیں، یہ نیت ہم کر لیں۔ آپ اس رمضان المبارک کی عظمت کا اندازہ اس سے لگائیے، کہتے ہیں کہ عام دنوں کی جو نفل کی جو نماز ہے، نفل نماز کے پڑھنے سے اللہ رب العزت رمضان المبارک کے مہینے میں اس کو فرض نماز کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ مثلا ہم جو ابھی جمعہ کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھیں گے، جمعہ کی جو 2 رکعت فرض ہے، اس کے بعد ہم کتنی نماز پڑھتے ہیں؟ کتنی رکعت نماز پڑھتے ہیں؟ ہاں بھائی 8 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ 8 میں سے 4 سنت مؤکدہ، پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ، پھر 2 رکعت نفل۔ یہ جو 2 نفل ہے اگر یہ ہم رمضان المبارک کا مہینے پڑھے ہوئے، رمضان المبارک کے جمعے کے والے دن ہم اس کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں 2 رکعت فرض نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور مزید خصوصیت بتاؤں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے حضور ایک سجدہ ہی کافی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے مزید رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہمیں 40 سجدے عطا فرمائے تراویح کی صورت میں۔ تراویح کی 20 رکعت کے اندر 40 سجدے ہیں، اور 40 سجدے جب وہ روزانہ پورا کرے گا تو بتائیے میرے بھائی ایک سجدے کا ثواب، اللہ اکبر، ایک سجدے کا ثواب کہتے کہ اللہ رب العزت 2500 اس کو نیکیاں عطا فرمائیں گے، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے 1500 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ اور ایک سجدہ کے کرنے پر اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں ایک ایسا درخت لگائیں گے جس درخت کے سائے میں ایک گھوڑ سوار 500 سال تک سفر کرتا رہے گا تو اس جاگ جو ہے اس درخت کا سایہ ختم ہوگا۔ تو میرے بھائیوں رمضان المبارک کے لیے ابھی سے تیاری کریں اور یہ عہد کر لیں کچھ بھی ہو جائے رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی کو، ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانا ہے۔ اس لیے کہ نہ جانے ہم خود سوچیں پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ کون کون تھے، ہمارے پڑوس میں کون تھا، ہمارے رشتہ داروں میں کون تھا، میرا بھائی تھا، میرے والد صاحب تھے، میرے جو ہے عزیز و قارب تھے، وہ آج اس رمضان میں نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ابھی سے آپ تیاری کی نیت کر لیں، یہی شخص عقل مند کہلائے گا اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں۔ اور پھر میرے بھائیوں رمضان المبارک کا مہینہ اگر غفلت میں ہم نے گزار دی اور اس کے روزے ہم نے ویسے ہی چھوڑ دیے بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی شرعی عذر کے ہم نے رمضان المبارک کا مہینہ اور اس کا روزہ ہم نے اگر چھوڑ دیا، کہتے ساری زندگی اگر وہ روزہ رکھتا رہے، ساری زندگی اگر وہ روزہ رکھتا رہے تو رمضان کے جو مہینہ ہے اور اس کی جو لمحات اور اس کی جو گھڑیاں ہے، اس کا جو روزہ ہے، اس روزے کی جو فضیلت ہے، اس فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتا، اس فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں آخر میں، ہم لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں، گناہ کو ہمارے لیے سب سے بڑا المیہ اور لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت رمضان المبارک کے مہینے میں نفل نماز کا ثواب فرض کی صورت میں دیں گے اور ایک فرض پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ
70 فرائض کا ثواب عطا فرمائیں گے، جو نیکی کے اندر بڑھوتی ہو رہی ہے۔ تو پھر میرے بھائیو کیا خیال ہے اگر ہم رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اللہ کی نافرمانی کریں گے؟ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا نا کہ نبی علیہ السلام نے 3 بددعا پر آمین کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العزت کو راضی کرنا بہت آسان ہے عام دنوں کے بنسبت۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان کی خیر سے محروم رہا وہ حقیقتاً محروم اور بدقسمت ہے وہ۔ اس لیے رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، آنکھوں کو گناہوں سے بچائے، زبان کو گناہوں سے بچائے، کانوں کو گناہوں سے بچائے، پیروں کو گناہوں سے بچائے، ہاتھوں کو گناہوں سے بچائے۔ اور ہمارے کچھ دوست اللہ اکبر کبیر علی الاعلان کھانے کے عادی ہوتے ہیں، علی الاعلان کھانے کے عادی ہوتے ہیں۔ اللہ ہمارے سب بھائیوں کو، دوستوں کو دین کی صحیح فہم اور سمجھ عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، علی الاعلان کھلم کھلا کھانا اگر اسلامی حکومت ہو تو ایسا شخص واجب القتل ہے جو بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ نہیں رکھتا اور کھلم کھلا علی الاعلان کھاتا ہے۔ فقہا کے نزدیک ایسا شخص واجب القتل ہے۔ نزہۃ المجالس کے اندر ایک واقعہ آتا ہے ایک مجوسی کے بارے میں۔ مجوسی یہ اس وقت کا زمانہ ہے جب مسلمانوں کی اکثریت تھی، مسلمان غالب تھے، اور مسلمانوں کے درمیان یہ غیر مسلم رہا کرتے تھے، جزیہ یا ٹیکس دے کر وہ رہا کرتے تھے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ آیا، ایک مجوسی کا بیٹا دن میں علی الاعلان کھلم کھلا چلتے پھرتے کھا رہا تھا کوئی چیز۔ اس مجوسی کا جو باپ تھا، باپ کی نظر بیٹے پہ پڑ گئی، تو اس مجوسی باپ نے اپنے بیٹے کو خوب ڈانٹ پلائی اور بہت سخت ناراضگی کا اظہار کیا اس نے کہ تجھے حیا نہیں آتی ہے، شرم نہیں آتی ہے، مسلمانوں کا عظمتوں والا مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور تم ان کے سامنے علی الاعلان کھا کر ان کے مہینے کی بے حرمتی کر رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس طریقے سے جو ہے اس نے اپنے بیٹے کو ڈانٹ پلائی۔ بات گزر گئی، اس مجوسی کے برابر میں کوئی بزرگ تھے، اس مجوسی کا انتقال ہو گیا۔ اس بزرگ نے مجوسی کو خواب کے اندر دیکھا کہ جنت میں، جنت کے محلات کے اندر وہ سیر کر رہا ہے، گھوم رہا ہے اور جنت کے مزے لے رہا ہے۔ اس بزرگ نے اس مجوسی سے فرمایا کہ بھائی تم مجوسی نہیں تھے، تم تو غیر مسلم تھے، تم یہاں جنت میں کیا کر رہے ہو؟ اس مجوسی نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میرا بیٹا رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں کا جو تقدس والا مہینہ ہے، حرمتوں والا مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس کے اندر جو علی الاعلان کھا رہا تھا تو میں نے اس کو ڈانٹ پلائی تھی اور میں نے اس کو خوب ڈانٹا اور اس غصے کا اظہار کیا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے مرنے سے پہلے ایمان کی توفیق عطا فرمائی اور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے مرا اور جہاد جنت کے اندر میں سیر کر رہا ہوں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، جو لوگ روزہ نہیں رکھتے وہ کم از کم اتنا کر لے کہ علی الاعلان کھلم کھلا نہ کھائے۔ اولت تو پہلی کوشش یہ کہ روزہ، دیکھیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ نمبر 1، واقام الصلاۃ نمبر 2، وایتاء الزکاۃ نمبر 3، وصوم رمضان نمبر 4، والحج نمبر 5۔ تو ان 5
بنیادوں پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اگر ایک شخص ساری زندگی کلمہ پڑھنے کے بعد نماز نہیں پڑھتا، ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، کوئی نیک عمل نہیں کیا، لیکن اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کلمہ گو ہونے کی وجہ سے اپنی سزا بھگتنے کے بعد اللہ اسے جو ہے جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ لیکن وہ شخص جو نمازوں کا انکار کرے، حج کا انکار کرے، زکوٰۃ کا انکار کرے، روزے کا انکار کرے، تو پھر میرے بھائیوں وہ شخص واجب القتل ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ جہنمی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں رمضان المبارک کا مہینہ اور اس کا احترام ملحوظ خاطر رکھیں، اور ابھی ہی سے رمضان المبارک کی تیاری شروع کر دے انشاءاللہ العزیز۔ اگر ہماری نیت اچھی ہوگی رمضان کے روزے رکھنے کی، رمضان کے لمحات کو قیمتی بنانے کی، تو پھر میرے بھائیوں اللہ رب العزت اپنے بندوں کی نیتوں پر فیصلے فرماتے ہیں۔ تو سارے حضرات نیت کرتے ہیں نا کہ رمضان المبارک کی کوئی گھڑی ہم ضائع نہیں کریں گے، سارے روزے رکھیں گے اور ساری تراویح پڑھیں گے، اور رمضان المبارک کے مہینے سب سے بڑی بات دیکھیں اللہ نے جو ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے اوپر روزے فرض قرار دے دیے۔ آگے کیا فرمایا کہ روزے کا مقصد کیا ہے کہ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری آ جائے، تم متقی بن جاؤ۔ تو تقوی کی تعریف یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ ایک صحابی رسول نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول ایسا کوئی عمل بتائیے، ایسا کوئی عمل بتائیے کہ میں سب سے بڑا عابد بن جاؤں۔ کیا فرمایا؟ ایسا کوئی عمل بتائیے کہ میں سب سے بڑا عابد بن جاؤں۔ تکن اعبد الناس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ نہیں فرمایا کہ تم اتنی نمازیں پڑھو، تم لمبی لمبی نمازیں پڑھو، تم اتنے قرآن پاک کی ختم کرو، تلاوت کرو، اتنے ذکر اذکار کرو، یہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ اتق المحارم، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، تو تکن اعبد الناس، تم لوگوں میں سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے، عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔